بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سب سے پہلے آپ کو یوم آزادی مبارک, جشن آزادی مبارک. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, تا قیامت رکھے, آمین. اور یہ جو جذبہ ہے اسے برقرار رکھے, اسے پہلے سے زیادہ توانا کرے, آمین ثم آمین. اس کے بعد آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں, وہ آپ تک پہنچ سکیں. یہ ایک بحث ہے اور اس بحث کو ہم گزشتہ 3 سے 4 روز سے مسلسل بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ نازیہ حسن کو, نازیہ حسن جو پاکستان کی پہلی پاپ آئیکن قرار پائیں تھیں, پاکستان کی طرف سے 15 برس کی عمر میں فلم قربانی میں ان کا گانا, اور وہ جس طرح سے ہٹ ہوا, جس طرح سے نازیہ حسن ساؤتھ ایشیا کی پاپ آئیکن قرار پائیں, انہیں فلم فیئر ملا, پاکستان کی جانب سے پہلا فلم فیئر, 15 برس کی عمر میں پہلا فلم فیئر, وہ اب تک ایک ریکارڈ ہے. اور وہ نازیہ حسن جو ہیں, جو کروڑوں, دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھیں, وہ جن حالات میں گئیں اس پر سب افسردہ تھے. اب ایک بحث چھڑی ہوئی ہے, ان کے بھائی زوہیب حسن صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نازیہ حسن کو مارا گیا تھا اور انہیں زہر دیا گیا تھا. ان کے شوہر مرزا اشتیاق بیگ نے انہیں زہر دیا تھا. آج کل مرزا اشتیاق بیگ صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این سے وابستہ ہیں. مرزا اشتیاق بیگ صاحب جو ہیں وہ انڈسٹریلسٹ ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہیں, خاص طور پر فیس بک پر اپنے گھر میں بڑی زبردست پارٹیاں کرتے ہیں, اور ان پارٹیوں کی جو ان کی سیاسی اور سماجی گیدرنگز ہوتی ہیں, تصاویر وغیرہ شیئر کرتے ہیں. ایک عالی شان سا محل انہوں نے ریسنٹلی تعمیر کیا ہے, اور ایک عرصے سے, یہ نہیں کہ یہ کوئی نودولتی ہیں, ایک عرصے سے پیسے والے ہیں. جب یہ شادی ہوئی تھی ایک انڈسٹریلسٹ کے طور پر, یہ ڈاکیومنٹس میں نظر آئے تھے. جب نازیہ حسن کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ سامنے آیا تھا تو اس میں بھی یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی تھیں. تو بہرحال مرزا اشتیاق بیگ صاحب جو ہیں ان سے ان کی شادی ہوئی تھی مڈ 90s میں, اور اس کے بعد اب زوہیب حسن صاحب, نازیہ حسن صاحبہ کی وفات کے 21 برس بعد, 21 برس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نازیہ حسن کو مارا گیا, زہر دیا گیا. ہمیں فاطمہ سریہ بجیا صاحبہ نے منع کیا تھا, میری والدہ کو کہا تھا منزہ اس آدمی سے اگر تم شادی کرو گی اپنی بیٹی کی, میں اٹھ کے چلی جاؤں گی, ناراض ہو جاؤں گی, تعلق ختم ہو جائے گا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بحث تمام کی تمام جو ہے اس میں زوہیب حسن صاحب اب کہہ رہے ہیں. وجہ کیا ہے اب کہنے کی, یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نازیہ حسن کی مرزا اشتیاق بیگ کی طلاق ہو گئی تھی, طلاق ہو گئی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ قانونی طور پر, شرعی طور پر یہ طلاق ہو چکی تھی, اور ایک طلاق نامہ وہ شیئر کرتے ہیں حکومت سندھ کا, سندھ حکومت کا جاری کردہ طلاق نامہ ہے اور پرنٹڈ ڈاکیومنٹ ہے. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے 8/8/2000 کو نازیہ حسن صاحبہ کی وفات سے کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ 7-8 دن پہلے یہ طلاق جو ہے یہ کنفرم ہوئی تھی, اور اس طلاق نامے پر یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. اور ایک اور ڈاکیومنٹ وہ شیئر کر رہے ہیں. اس ڈاکیومنٹ کے مطابق نازیہ حسن نے اس سے پہلے, اپنی وفات سے چند دن پہلے, اپنے تمام قانونی حقوق جو ہیں وہ بصیر حسن کو, یعنی کہ اپنے والد کو اور زوہیب حسن کو دے دیے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تعلقات تھے وہ اس نوعیت تک پہنچ چکے تھے. مرزا اشتیاق بیگ صاحب دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ مارا نہیں تھا, زوہیب حسن جھوٹ بول رہے ہیں, اب بول رہے ہیں. اس کی ایک وہ ریزن بھی دیتے ہیں, اس ریزن پہ آگے جا کے بات کروں گا. وہ کہتے ہیں میری اہلیہ میری محبت تھیں, آخر دم تک میری بیوی تھیں. طلاق کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آخر دم تک میری بیوی تھیں. زوہیب حسن کو انہوں نے ہٹ جانے کا نوٹس بھیج دیا ہے, اور جو ڈاکیومنٹ وہ شیئر کرتے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے اہلیہ اشتیاق بیگ. ایک ریسرچ ہے, چھوٹی سی ایک ریسرچ ہے. یہ ریسرچ جو ہے میں نے آپ کے لیے کمپائل کی ہے, میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس ریسرچ میں کچھ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں, اور اس ریسرچ سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ سچ زوہیب حسن صاحب میں سے اور مرزا اشتیاق بیگ صاحب میں سے کس کا انڈورس کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون سچ بول رہا ہے, زوہیب حسن صاحب سچ بول رہے ہیں یا مرزا اشتیاق بیگ صاحب سچ بول رہے ہیں, لیکن کس کا سچ انڈورس ہو رہا ہے اس ریسرچ سے, یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس سلسلے میں تحقیقات کی, طویل تحقیقات کی. نازیہ حسن صاحبہ جو ہیں ان کی 13 اگست 2000 کو ڈیتھ ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے 5 مہینے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ڈیڈ باڈی اپنے پاس رکھ لی تھی, قبضے میں لے لی تھی, اور 5 مہینے تک یہ تحقیقات ہوئی. طویل فورنزک اور سائنسی بنیادوں پر اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تحقیقات کی. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے مشترکہ طور پر تحقیقات کی ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ, اور ان تحقیقات کے مطابق طبعی موت ہوئی نازیہ حسن صاحبہ کی
اس میں لکھا ہوا ہے نیچرل کازز تھے, زہر یا کوئی اور سبسٹنس ثابت نہیں ہوتا. اسکاٹ لینڈ یارڈ, لندن کی پولیس, بہترین پولیس دنیا کی, اس کے مطابق زہر یا کچھ اور ثابت نہیں ہوا. اور 9 جون 2001 کو, 13 اگست کو وفات ہوئی تھی, 9 جون 2001 کو 5 مہینے بعد تقریباً ڈیڈ باڈی جو ہے وہ لواحقین کے حوالے کی گئی تھی. جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے نازیہ حسن صاحبہ کا, وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بتاتا ہے ایک چیز کہ نازیہ حسن صاحبہ کی وفات کی وجوہات کے حوالے سے کہ ڈیپ وین تھرومبوسس, ان کی نسوں میں جو ہے وہ تھرومبوسس, یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ رکاوٹ پیدا ہو گئی, لوتھڑا جم گیا, اور اس سے, اور کارسینوما آف لیفٹ لنگ, کینسر ہمیں پتہ چلتا ہے اکثر, تو کارسینوما آف لیفٹ لنگ, ان کے جو لیفٹ لنگ ہے اس میں ٹیومر تھا, اس کی وجہ سے نازیہ حسن صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی. ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لکھتا ہے کہ نازیہ حسن صاحبہ اہلیہ تھیں مرزا اشتیاق بیگ کی, اور اس میں زوہیب حسن صاحب جو ڈاکیومنٹ شیئر کر رہے ہیں اس کے مطابق طلاق ہوئی تھی 8/8/2000 کو, لیکن یہ حکومت سندھ کا جاری کردہ ہے. جبکہ لندن میں جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہوا اس سے کافی عرصے بعد وہ بتا رہے کہ وہ اہلیہ تھیں, اور اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر جو ایڈریس ہے, پتہ ہے لندن کا, وہ مرزا اشتیاق بیگ کا پتہ ہے, اور وہی پتہ نازیہ حسن کا پتہ درج ہے, اور اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی اہلیہ تھیں, دونوں ساتھ رہ رہے تھے. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے دونوں کو اپنے اپنے گھروں سے کچھ عرصے کے لیے نکال دیا تھا, اور پوائزن دیا گیا, کوئی اور سبسٹنس دیا گیا, اس کی بھی تحقیقات کی, اور دونوں گھروں میں تحقیقات کی. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہ بھی لکھا کہ نازیہ حسن اپنے آخری ایام میں دونوں گھروں میں رہی ہیں, اور ہمیں اس بات کے ٹریسز نہیں ملے کہ نازیہ حسن کو پوائزن کیا گیا ہے. یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیق ہے. تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیق انڈورس کر رہی ہے مرزا اشتیاق بیگ کے موقف کو. اب مرزا اشتیاق بیگ صاحب کہتے ہیں کہ زوہیب حسن صاحب اب 21 سال بعد کیوں بول رہے ہیں. ویسے 21 سال بعد کیوں بول رہے ہیں, میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ ایک پیج ہے جو زوہیب حسن صاحب نے بنایا ہوا ہے نازیہ حسن صاحبہ کا, اور اس پیج پر, فیس بک پیج پر طلاق نامہ جو ہے وہ 19 ستمبر 2018 کو شیئر کیا گیا تھا. تو وہ آج اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج 2021 میں یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو یہ لوگ جو ہیں وہ 2018 میں بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں. اب آ جائیے کہ یہ اب کیوں کیا جا رہا ہے. مرزا اشتیاق بیگ صاحب اس کی ایک ریزن دیتے ہیں. زوہیب حسن صاحب کہتے ہیں کہ کچھ ڈاکیومنٹس میرے پاس اب آئے ہیں, میں اس لیے دنیا کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میری بہن کو اس آدمی نے جو ہے زہر دیا تھا. مرزا اشتیاق بیگ صاحب کہتے ہیں کہ زوہیب حسن صاحب آپ اس لیے بول رہے ہیں کہ جو ظاہر جعفر کا کیس ہے, جس نے نور مقدم کو مارا, گلا اس کا کاٹ دیا, سر اس کا تن سے جدا کر دیا, یہ اس کے دوست ہیں. زوہیب حسن ظاہر جعفر کے دوست ہیں, اور یہ اس کیس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ساتھ ہی مرزا اشتیاق بیگ صاحب کہتے ہیں کہ جو زوہیب حسن کی والدہ ہیں یہ ظاہر جعفر کی والدہ کی دوست ہیں عصمت آدم جی کی, اور یہ لوگ اس وقت اس فیملی کو ہیلپ کر رہے ہیں, اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے. مرزا اشتیاق بیگ صاحب بھی اس وقت لندن میں ہیں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور چونکہ وہ پی ایم ایل این کا حصہ ہیں تو ممکنہ طور پر وہ جو لیوش شادی ہو رہی ہے جنید صفدر کی, اس شادی میں بھی شرکت کریں گے. بہرحال جو سچ انڈورس ہو رہا ہے, دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہو اللہ جانتا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. ہم کچھ ریسرچ کر کے کچھ چیزیں کمپائل کر کے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. جو سچ انڈورس ہو رہا ہے وہ دنیا کی بہترین پولیس کے ذریعے انڈورس ہو رہا ہے مرزا اشتیاق بیگ صاحب کا, جن کے پاس اس سلسلے میں ڈاکیومنٹ ہیں, اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے جو جاری کردہ ڈاکیومنٹس ہیں وہ بھی اسی بات کو انڈورس کرتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.